مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. الحمدللہ حلقہ درس قرآن میں ہم نے اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے ساتھ قرآن پاک کی ترتیب نزولی کے مطابق 6 صورتیں بما ترجمہ پڑھ لی ہیں. 7ویں نمبر پر جو صورت نازل ہوئی یہ سورہ تکویر ہے. اس صورت کا نام ہے سورت تکویر. یہ 30ویں پارے میں 81 نمبر صورت ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ہے 80 اور 1 81، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 7ویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. کورت یہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کا مصدر ہے تکویر. تکویر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا. جیسے امامہ باندھا جائے تو امامہ سر پہ لپیٹا جاتا ہے نا، تو اس کی ہر لپٹ کو کہتے ہیں کور عربی میں. اور جو بندہ سر پہ امامہ باندھتا ہے اسے کہتے ہیں کار الامامہ، فلاں شخص نے امامہ باندھا، لپیٹا کپڑے کو اپنے سر کے اوپر. تو اس سے ہے کورت، لپیٹا جائے گا. یعنی سورج کی روشنی جو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی کرنوں کو اسی کے ارد گرد لپیٹ لیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی. اب جتنی روشنی ہے سورج کی ہے، دن کو سورج کی روشنی ہے، اور رات کو جو چاند کی روشنی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کا ہی پرتو ہوتا ہے. تو جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے چاند بھی بے نور ہو جائے گا. پیچھے رہ گئے ستارے، فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بھی جھڑ جائیں گے. ایک کائنات میں قانون ہے جس کو کہتے ہیں قانون کشش. ایک چیز کو، ہر چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کشش ہے، اور اسی کشش کے قانون نے ہر چیز کو اس کی جگہ پر ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے. زمین سورج سے ایک خاص مخصوص فاصلے پر ٹھہری ہوئی ہے. ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مقامات پر ٹھہرے ہوئے ہیں. سورج چاند ستارے اپنے اپنے مدار میں ٹھہرے ہوئے ہیں. پہاڑ اور باقی ساری کائنات جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے. یہ قانون کشش ہے جو کائنات میں نافذ ہے. جب قیامت آئے گی تو اس قانون کو منسوخ کر دیا جائے گا، اور جو کشش ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ سورج جہاں ہے وہاں نہیں رہ سکے گا، ستارے جہاں ہیں وہاں نہیں رہ سکیں گے، پہاڑ جہاں ہیں وہاں نہیں رہ سکیں گے. ہر چیز اپنا اپنا مقام جو ہے وہ کھو بیٹھے گی. تو اس سے ایک اندازہ یہ لگائیں کہ جس وقت سورج بے نور ہو جائے گا اس وقت اندھیرا کتنا ہوگا، اور یہ اندھیرا آفاقی ہوگا. کسی جگہ پر اندھیرا، کسی پر روشنی نہیں.
ہر جگہ پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ان کی روشنی بھی ختم، سورج کی روشنی بھی ختم، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر اس وقت روشنی ہوگی تو بندے کے ایمان کی روشنی ہوگی، وہ نور ایمان ہوگا جو ہر بندے کو روشنی دے گا، اور وہ نور ایمان آج یہاں کمانا ہے، یہاں حاصل کرنا ہے، وہ روشنی کام آئے گی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بھی پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک باطل عقیدے کا رد بھی کیا ہے۔ کچھ لوگ سورج کی پوجا کرنے والے، عرب کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سورج نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے بے نور ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور جو ختم ہو جانے والا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ ستارے جو ہیں وہ بھی جھڑ جائیں گے، وہ بھی قائم دائم نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے ایک وقت، اور جو ختم ہو جانے والا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ جو اپنی اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں یہ جمے نہیں رہیں گے، جس طرح قانون کشش ختم کر دیا جائے گا اسی طرح قانون کشش ثقل بھی ختم کر دیا جائے گا، اور ہر چیز بے وزن ہو جائے گی۔ پہاڑ کتنے بھاری ہیں، لیکن جب وہ قانون کشش ثقل ختم ہوگا تو پھر یہ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں کے ساتھ اڑتے پھریں گے، اس کے اجزاء جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں وہ بکھر جائیں گے، ریت کے ذرے ہو جائیں گے، کیونکہ قانون کشش بھی ختم ہے، جس نے ذرے کو ذرے کے ساتھ ملا کے رکھا ہوا ہے، اور کشش ثقل بھی ختم ہے، جس نے چیزوں کو بوجھل بنایا ہوا ہے، تو وزن بھی ختم ہو جائے گا، ہر چیز کا مقام بھی اپنا کھو بیٹھے گی ہر چیز۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار کہتے ہیں اس حاملہ اونٹنی کو جس کا 10واں مہینہ چل رہا ہو، 10ویں مہینے کی حاملہ اونٹنی عرب لوگوں کی نظروں میں ایک بڑا قیمتی مال ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان قریب دودھ کی نہریں بہنے والی ہوتی ہیں، ان قریب، جیسے ہمارے ہاں بھینسیں جب بچہ جننے کے قریب ہوں اور دودھ دینے کے قریب ہوں تو ان کی قیمت عام دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح عرب لوگوں کے ہاں اونٹنی وہ بڑی قیمتی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے عشار، اور پھر اس کی نگہبانی جو ہے وہ خاص طور پر کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس وقت حال یہ ہوگا کہ جس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نا وہ بھی بے قدری ہو کر پھر رہی ہوگی، اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی نا، تو اس وقت مال و متاع کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوگی، 10ویں مہینے کی اونٹنیاں آوارہ پھر رہی ہوں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے وحشی جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے، چرندوں کو بھی چیرنا پھاڑنا بھولا ہوا ہوگا، یعنی یہ بدحواسی کا عالم صرف انسانوں پر ہی نہیں ہوگا، یہ بدحواسی کا عالم چرند پرند درندوں پر بھی ہوگا، جنگل کے جانوروں کو بھی اپنی آپ کی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس وقت شیر بھولا ہوا ہوگا کہ میرے پاس ہرنی کھڑی ہے اور میں نے اس کا شکار کرنا ہے، ہرنی بھی بھولی ہوئی ہوگی کہ میرے پاس شیر کھڑا ہے کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے۔ ہلاکت کا اس قدر خوف، ہیبت اس قدر طاری ہوگی کہ بدحواسی کا عالم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی طاری ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ بھڑکے گی، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر کے پانی آگ بن جائیں گے،
آج بندہ سوچتا ہے بھلا پانی آگ کیسے بن سکتا ہے؟ پانی کا آگ بننا بڑا مشکل ہے. آگ جل رہی ہو اس پر پانی بہایا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. لیکن جو جاننے والے ہیں وہ حیران ہیں اللہ کی قدرت پر کہ پانی آگ لگاتا کیوں نہیں، آگ کو بجھا کیسے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا میٹیریل کیا ہے، پانی مرکب کس سے ہے، پانی کے اجزائے ترکیبیاں کیا ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس. یہ دو گیسیں جو ہیں ایک خاص مقدار میں جمع ہوں تو پانی بنتا ہے. اب ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس دونوں گیسوں کا اپنی حالت دیکھیں، حقیقت کیا ہے کہ دونوں گیسیں جو ہیں وہ آگ کو بھڑکاتی ہیں. ایک آگ کو بھڑکاتی ہے اور دوسری بھڑکتی ہے. ایک آگ لگانے والی ہے، دوسری وہ ہے جس کو آگ لگ جاتی ہے. یعنی دونوں گیسیں آگ ہیں اور ان دونوں گیسوں کے ملنے سے پانی بنتا ہے جو آگ کو بجھا رہا ہے. یہ تو اللہ کی کمال قدرت ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے آگ کو ہی آگ بجھانے والا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر گرمی کی آگ لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیو، حالانکہ پانی آپ آگ ہے. اگر اس کے فارمولے کو دیکھا جائے پانی کے تو پانی خود آگ ہے. تو اللہ رب العزت اپنی اس قدرت کاملہ کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف کرے گا. ان گیسوں میں جو کششیں، قانون کشش ہے، جس قانون نے ان دونوں گیسوں کو ایک خاص مقدار میں ملا کر پانی کی شکل دے رکھا ہے، جب وہ قانون منسوخ کیا جائے گا تو پھر یہ بڑے بڑے سمندر پانی کی شکل میں نہیں رہیں گے بلکہ آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پانی کو پانی کی صورت میں کسی طاقت نے رکھا ہوا ہے. پہاڑوں کو پہاڑوں کی حالت میں کسی طاقت نے رکھا ہوا ہے. سورج کو سورج کے ٹھکانے پر اور ایک مخصوص مدار میں کسی ذات نے رکھا ہوا ہے. ستاروں کو ان کی جگہوں پر کسی ذات نے رکھا ہوا ہے. اور جب اس کی قدرت ایک لمحے کے لیے بھی ان سے الگ ہوگی تو کوئی بھی شے اپنے مقام پر نہیں رہ سکے گی. کوئی بھی شے اپنے مقام پر نہیں رہ سکے گی. اتنی بڑی بڑی چیزوں کو گنوا کر میرے اللہ بتانا چاہتا ہے حضرت انسان کو کہ غور کر، بغیر اس کے سہارے سورج نہیں، بغیر اس کے سہارے ستارے نہیں، بغیر اس کے سہارے پہاڑ نہیں، بغیر اس کے سہارے سمندر کو یہ جو لامحدود پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں. تیری کیا اوقات ہے؟ تو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا بولتا خاموش ہوتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا، یہ سارے تیرے جتنی حرکتیں ہیں یہ اس ذات کے سہارے پر ہیں. یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے وہ اپنا ارادہ تجھ سے الگ کر لے، وہ اپنی توجہ تجھ سے ہٹا لے، تو رہ ہی نہ سکے، تیرا انسانی وجود ہی نہ رہے، تیرا انسانی وجود ہی نہ رہے. دیکھیں دو گیسیں ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، ایک خاص مقدار میں اکٹھی ہیں. قانون کشش کے تحت تو پانی ہے، وہ قانون کشش ایک طرف ہو جائے تو آگ بھڑک اٹھے. آگ، ہوا، مٹی، پانی، چار متضاد چیزوں کا مجموعہ تیرا وجود ہے. آگ اور پانی دونوں متضاد ہیں، ہوا اور مٹی دونوں متضاد ہیں، ہے نا؟ مٹی طاقتور ہو تو ہوا کا راستہ روکتی ہے، ہوا طاقتور ہو تو مٹی کو اڑا کے لے جاتی ہے. پانی غالب ہو تو آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ غالب ہو تو پانی کو دھواں بنا کے اڑا دیتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے دشمن عناصر کو جمع کر کے اللہ نے تیرا وجود بنایا ہوا ہے.
اگر تو اپنی اجزائے ترکیبیہ کو ہی دیکھ لے تو اندازہ کر تو ہر وقت کتنے خطرے میں ہے. کسی ایک چیز کی مقدار بڑھ جائے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جس کو اطباء لوگ جو ہیں وہ حرارت، برودت اور بلغم اور سودا، ان 4 کیفیتوں سے، طبیعتوں سے، 4 عناصر سے، اجزائے ترکیبیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو ان کی خاص مقدار ہے تیرے وجود میں. کوئی ایک مقدار کم ہو جائے پھر بھی تیری حالت خراب، کوئی ایک مقدار بڑھ جائے پھر بھی تیری حالت خراب. تو وہ کون سی ذات ہے جس نے ہر چیز کو مینٹین کر کے تیرے وجود کو برقرار رکھا ہے؟ اور کتنے خطرے میں ہے تو، اور کتنی ضرورت ہے تجھے اس ذات کے ساتھ وابستہ رہنے کی. اور اس اندازہ کر ضرورت کتنی ہے تجھے اس ذات کے ساتھ وابستہ رہنے کی، اور پھر تیری غفلت کتنی ہے اس ذات کے ساتھ. غافل کتنا ہے نا، حیرتوں کا مجموعہ، کہ تیری اتنی غفلت کے باوجود بھی وہ تجھ پر اپنی عنایت کا دروازہ بند نہیں کرتا. کہ اگر وہ اپنی عنایت اور مہربانی کا دروازہ بند کر دے، ایک لمحہ بھی نہ لگے تیرا وجود ہواؤں میں تحلیل ہو جائے، تو برقرار ہی نہ رہ سکے. فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں کے ساتھ دوبارہ ملایا جائے گا. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب ایک طرح کے نفوس کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملایا جائے گا، بدوں کو بدوں کے ساتھ ملایا جائے گا، نفوس کو جمع کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی. عربوں میں ایک قبیلہ تھا، سردار قبیلہ. اس قبیلے کی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، بندہ مر گیا. وہ لوگ جو تھے وہ ان کی ایک بیٹی کو، اس پہلے قبیلے کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے گئے، قیدی بنا کے لے گئے. ایک وقت گزرنے کے بعد دونوں قبیلوں میں صلح ہو گئی. جب صلح ہوئی تو انہوں نے اب وہ بیٹی جو واپس کر دی، لیکن اس بیٹی سے پوچھا گیا کہ تو اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا قید کے دن جس شخص کے ساتھ گزارے ہیں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میں نے قید کے دن گزارے ہیں. اس فیصلے، بچی کے اس فیصلے کو اس قبیلے کے سردار نے اپنی توہین سمجھا. بیٹی کو تو رخصت کر دیا، لیکن بعد میں اپنے قبیلے کے اندر یہ قانون بنا دیا کہ جو بچی پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی مار دو، کیونکہ یہ رسوا کرتی ہیں. اس ایک قبیلے تک یہ بات نہ رہی، بلکہ یہ تصور آہستہ آہستہ بہت سارے عرب کے قبیلوں میں پھیل گیا، اور وہ پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کرنے پر فخر محسوس کرتے. ننھی جان پر ظلم کیا، مظلوم کے ساتھ کوئی آہ نکالنے والا بھی نہیں، ظالم کو داد دی جا رہی ہے. تو دیکھو اللہ رب العزت کی کریمی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم سے پوچھا جائے گا، بچی کو زندہ دفن کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس جرم میں اس کو دفن کیا تھا، مارا تھا، قتل کیا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ بچی کو زندہ دفن کرنے والے سے پوچھا جائے گا، بلکہ فرمایا اس بچی سے پوچھا جائے گا. یعنی میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں سے جو بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں، میں کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، پسند ہی نہیں کرتا کہ اپنا عزت والا خطاب ان ذلیلوں کو دوں جنہوں نے میرے فیصلوں کو پسند نہیں کیا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. اب اندازہ کریں کہ بیٹی سے نفرت کرنے والے سے اللہ کتنی نفرت کرتا ہے. بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا، بات ہی نہیں. آج ہم زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن بیٹی پیدا ہونے پر ماحول گھر میں ایسا بناتے ہیں کہ وہ ماحول جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ کسی کو زندہ دفن کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو برابر کی عزت دیں، ان کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہونے دیں، ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور دین اور اسلام سکھائیں۔ تمہاری وہ بیٹیاں تمہارے لیے رسوائی کا باعث بنتی ہیں جن کو تم دین سے دور رکھتے ہو، وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے رسوائی کا سبب نہیں بنتی، وہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ اور صرف بیٹیاں رسوائی کا سبب بنتی ہیں؟ جوا کھیلنے والے بیٹے تمہاری عزت کا باعث ہیں؟ چوریاں کر کے جیل میں جانے والے بیٹے عزت کا باعث ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، عزت تمہیں وہ دے گا جس کو تم دین دو گے۔ جس کو تم دین سے دور رکھو گے، وہ بیٹی ہے تو بھی رسوائی کا سبب بنے گی، وہ بیٹا ہے تو بھی رسوائی کا سبب بنے گا۔ لہذا عزت اور ذلت کا معیار بیٹی اور بیٹا نہیں، عزت اور ذلت کا معیار ہے تم دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہو یا دین سے الگ ہوتے ہو۔ عزت اللہ کے لیے ہے، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اپنے بچوں کو مومن بناؤ، انشاءاللہ وہ باعزت رہیں گے اور تمہاری دستار کا ترا اونچا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بیٹیاں رسوائی کا باعث نہیں ہیں، یہ جہالت جاہلیت کا جو ہے نا کنسپٹ ہے کہ بیٹیاں رسوائی کا باعث ہیں، بیٹیاں عزت کا باعث ہیں، بلکہ فی زمانہ تو ماں باپ کا سہارا بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں بن رہی ہیں، بیٹے تو الٹا رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہیں، وہ بیٹے دے الحمدللہ، وہ بیٹیاں دے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے آزمایا اور اس نے پھر بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، عزت کے ساتھ پالا، دین سکھایا اور ان کا گھر بنایا، فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ شخص ایسے ہوں گے۔ دو انگلیوں کو جوڑ کر سرکار نے فرمایا وہ شخص اور میں دونوں اس طرح ہوں گے۔ پھر فرمایا جس کو 2 بیٹیاں دی گئیں اور اس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اللہ رب العزت اس کو میرے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی اور اس نے اس بیٹی کو اچھی تربیت دی، پالا، دین سکھایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بیٹی کو اس شخص کے لیے دوزخ سے پردہ بنا دے گا۔ وہ بیٹی اسے دوزخ میں نہیں جانے دے گی، بندے اور دوزخ کے درمیان حجاب بن جائے گی بیٹی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی صرف تعریف ہی نہیں کی، بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ بیٹیوں کو عزت دی کیسے جاتی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے جو ہیں وہ پھیلائے جائیں، بکھیرے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، نامہ اعمال ہر شخص کو دے دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، انشاءاللہ العزیز یہ 10 آیتیں ہو گئیں، آئندہ درس میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے سورہ تکویر کی آیت نمبر 11 سے آئندہ درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، قرآن پاک کی خدمت کے صدقے ہمیں بخشش کی نعمت عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم